नाज़रीन, इमरान रियाज खान बिल आखिर मंजर आम पे आ गए। मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दी हुई एक और ख़बर वो सच साबित हुई। चंद और ख़बरें हैं जो आपको चौंका देंगी, हैरान कर देने वाली ये ख़बरें हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। ये टार्ज़न और गिद्ध वाला जो मामला है ये शिद्दत इख्तियार कर गया है। आसिम मुनीर साहब इन्वॉल्व हैं। 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो उसके लिए कोई ना कोई आपको पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी क्या है वो हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। इमरान रियाज खान की बरतानिया में किस किस के साथ मुलाकातें हो रही हैं और आगे चल के ये सारे का सारा जो मंजरनामा है ये तब्दील होने वाला है। ISI ने भी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है। ये प्लानिंग क्या है ये हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, एक तो सबसे पहले ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मरतबा दोबारा फिर हमें इज़्ज़त से नवाजा और बिल आखिर वो ख़बरें, वो कोशिशें जो हम कर रहे थे वो मंजर आम पे आ गई। सोशल मीडिया पे वो लोग जो ये कह रहे थे कि ये जो फासिक राजा है ये बड़ा कोई मुहिब्बे वतन है, ये PTI का दोस्त है, ये PTI के लोगों का दोस्त है, या फिर ये पार्टी के साथ मुखलिस है, ये पार्टी के लिए कुछ कह रहा है। हम ये कह रहे थे, आपको बता रहे थे कि ये रॉ का एजेंट है, ये पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन कर रहा है और बाहर से फंडिंग ले रहा है। नाज़रीन देखें, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स, पॉलिटिकल मैटर्स, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ भी हो सकती है। आप इमरान खान को लाइक करें, आप नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, चाहे आप इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बोलें, नो इशू। लेकिन अगर आप 24 घंटे आपने टारगेट ये रखा हुआ है कि अगर KPK में कहीं पे कोई शहीद हो जाए हमारा जवान, तो आप कहते हैं वो शहीद नहीं है। अगर कहीं पे हमारी फ़ौज कहीं सेक्रीफाइस करे, कुर्बानी दे, आप कहते हैं वो कुर्बानी नहीं है। आपने तो फ़ौज के सारे का सारा करैक्टर ही आपने तो मॉरली डाउन कर दिया। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे हैं फासिक राजा की। अब हुआ क्या ये देखें, हर चीज़ जो है ये आदिल राजा खुद ही कहता था ना कि टाइम के साथ हर चीज़ एक्सपोज हो जाती है, हो गई ना एक्सपोज। नाज़रीन, इमरान रियाज खान को आदिल राजा ने पहले एक ये ट्वीट किया। इसमें इसने ये कहा कि अगर इमरान रियाज खान वो आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा तो इमरान रियाज खान ठीक है, अदरवाइज़ ये जो इमरान रियाज खान है ये फिक्स है। नाज़रीन, इस पे फिर सोशल मीडिया पे इमरान रियाज खान और आदिल राजा इनके दरमियान एक ना थमने वाली जंग छिड़ चुकी है। इमरान रियाज खान ने इसको लाशें और चंदा खाने वाला गिद्ध कहा है और ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है। ये तो मैं आपको बारहा कई मरतबा कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि ये बंदा जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ब्लैकमेल करके, चंदे के पैसे इकट्ठे करके, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से डॉलर्स कमा के, PTI वाले लोगों से व्यूअरशिप लेके सोशल मीडिया से पैसे कमाता है। एजेंडा क्या है इसका? सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना। और अब ये बात इमरान रियाज खान कर रहा है तो अब ये आप देख लें कि PTI वालों के लिए ये मज़ीद अथेंटिक बात हो गई। मैं नहीं कहता था। अब इमरान रियाज खान ने इसके खिलाफ जो ट्वीट किया वो सिंपल सा है। एक तो उसने गिद्ध वाला ट्वीट किया कि ये गिद्ध है, इसको लाशें चाहिए और जो इसकी मर्जी के मुताबिक चलेगा बस वही मुहिब्बे वतन है। इसके साथ ही साथ सनम जावेद, जी हाँ नाज़रीन, सनम जावेद ने भी आदिल राजा को आड़े हाथों लिया और कहा कि हम इससे ब्लैकमेल नहीं हो सकते। जो लोग इसको पैसे देते हैं उनकी ये तारीफ करता है, जो इसको पैसे नहीं देते उनके खिलाफ ये सोशल मीडिया पे बैठ के कैंपेन लॉन्च कर देता है। और ये वही सारे सबूत हैं, ये वही सच हैं जो हम आपके सामने रख। ये झूठ बोल रहा था ISI के, कभी जो है वो OC ISI लाहौर का नाम लेता है, कभी इस्लामाबाद का नाम लेता है और कभी ये डायरेक्ट DG ISI का नाम लेता है, कभी ये मुख्तलिफ DG ISPR का नाम लेता है, कभी आसिम मुनीर साहब का नाम लेता है। वजह क्या थी? टारगेट क्या था कि ये फ़ौज को ब्लैकमेल कर लेगा। लेकिन अनडाउटेडली नाज़रीन आपने देख भी लिया, ना ही तो इससे फ़ौज ब्लैकमेल हुई बल्कि उल्टा ये अब एक्सपोज हो गया। अब कल रात से जो इसके, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ कि इमरान रियाज खान ने वहाँ पे साबिर शाकिर के साथ बरतानिया में मुलाकात की और मैंने ही आपको बताया था कि साबिर शाकिर बरतानिया पहुँच गया है। ये जो असद तूर साहब फरमा रहे थे कि वो नहीं पहुँचा, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई तस्वीर नहीं आई, तो उस खबर की भी तरदीद होगी। और मैंने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि हमारे सोर्सेज हमें बताया है कि इमरान रियाज खान वहाँ पर पहुँच चुका है। अब नाज़रीन, मैंने आपको ये बताया था, हमने ही आपको इस प्रोग्राम में बताया था कि अगर इमरान रियाज खान बरतानिया चला जाएगा तो जाहिर सी बात है अब क्या होगा, अब व्यूअरशिप डिवाइड होगी, ये बंदा एक्सपोज हो जाएगा और अनडाउटेडली ये बंदा एक्सपोज हो रहा है। अब इसको क्या हुआ, आप इसके ये मुलाहिजा करें इसके ट्वीट्स कल वाले, मैं उकता गया हूँ, थक गया हूँ, पागल हो गया हूँ। पागल तो आप पहले ही थे, अब आप पागल हुए। आपने तो इस कौम को बेवकूफ़ और पागल बनाने की कोशिश की है और आप कम से कम 2 साल तक इस कौम को पागल बनाते रहे हो। अभी तो आपने जो क्राइम्स किए हैं
جو آپ نے جرائم جن کے آپ مرتکب ہو، ابھی تو آپ کو ان کی سزائیں ملنی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اکسایا ہے لوگوں کو. ساری چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی تھی ملک میں اور آپ پکڑ کے ہر چیز کو برباد کر دیتے ہیں مسٹر فاسق راجا. ناظرین دیکھیں، ہم نے کوشش کی اور بارہا کی، ہمارے اوپر بھی انہوں نے سوشل میڈیا پہ کتنے حملے کیے، گالیاں نکالی، ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالی، لیکن جو بندہ خود غلیظ ہو اس بندے کے منہ سے غلاظت ہی نکلنی ہے جو اس کے منہ سے نکلتی رہی ہے سوشل میڈیا پہ. کبھی علی امین گنڈا پور کا نام لیتا ہے، کبھی بیرسٹر گوہر کا نام لیتا ہے، کبھی شیر اسد مروت کا نام لیتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہی اس نے ساری کمپین کی. اور عمران ریاض خان نے بالکل صحیح ٹویٹ کی ہے، وہ کہتا ہے اور تو کسی پارٹی کے خلاف نہیں یہ بولتا، یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف ہی بولتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلیک میل کر کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے پیسے کھا رہا تھا، چندہ لے رہا تھا، پھر ملک دشمن ایجنسیوں سے پیسے کھا رہا ہے، اور پھر جو پی ٹی آئی کے دشمن ہیں ان سے بھی یہ پیسے کھا رہا تھا. تو ناظرین جھوٹ کے وہ کہتے ہیں نا کہ چور دے 100 دن تے مالک دا ایک دن، اور وہ جو ایک دن تھا وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا تھا. الحمدللہ میں نے آپ کو دوبارہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 سال کی جو ہماری محنت ہے ہم اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے رہے. اب آپ اس کے یہ جتنے بھی ٹویٹس ہیں یہ سارے اس کو 1 بائی 1 ہم ایک اس کا جو ٹویٹ تھا اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کو ایکسپوز کر کے آپ کے سامنے رکھتے رہے. اور آج یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ غدار ہے، یہ فاسق ہے، جھوٹا ہے، کہانیاں بناتا ہے، اور اس کے جتنے ٹویٹس تھے سوشل میڈیا پہ وہ سارے کے سارے جھوٹ پہ مبنی تھے. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب عمران ریاض خان کو اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دی ہے کہ عمران ریاض خان بھی وہ کام کرے جو جس کام کے اس موصوف کو پیسے مل رہے ہیں. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا تھا. ناظرین کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام جو ہے وہ کافی حد تک اور مزید آسان ہو گیا کہ چیزیں جو ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوگی، ثبوت لوگوں کے سامنے آ گئے. اب یہ بندہ جتنی مرضی اب کوشش کر لے، میں تھوڑا سا اس چیزوں کو سمپلیفائی کر دوں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اب ہو کیا رہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ 10 سے 15 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو بھی عمران ریاض خان کے خلاف اور عادل راجہ کے حق میں ٹویٹس کر رہے ہیں. وہ 10 کے 10 اکاؤنٹ اس کے اپنے ہیں. ان 10 اکاؤنٹس کے میں نے آپ کو 10 مرتبہ نام بھی بتائے ہیں: جمہور پاکستان، پاکستان والی، وہ جمال آغا، اس کے علاوہ اس کی جو بیوی سبین کیانی، میجر اکبر. اب ان سب کی کیوں جو ہے وہ ووٹ لگی ہوئی ہے؟ صرف اس لیے لگی ہوئی ہے کہ اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، نہ کوئی خبر ہے، نہ کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی سورس ہیں آپ کے. آپ کبھی 786 بٹالین انٹیلیجنس بنا لیتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں میرے سولجرز جو ہیں وہ آپ خبریں لا رہے ہیں. تو یہ تو آپ نے اس قوم کے ساتھ بڑی زیادتی کی نا، ظلم کیا آپ نے. اب ناظرین مختصراً یہ کہ میں آپ کو جو خبریں دینے جا رہا ہوں یہ خبریں بہت اہم ہیں. اب آپ یہ عادل راجہ صاحب بھی یہ سن لیں اور اس کی جو بیوی ہے سبین کیانی وہ بھی یہ سن لیں کہ انہوں نے جو یہ کرائمز کیے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف جو کرمنل کیسز ہے، یہ رو رہا ہے نا کہ آئی ایس آئی نے میرے خلاف کیسز کیے ہیں، یہ کیے ہیں، وہ کیے ہیں. آپ نے جو آئی ایس آئی کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا لانچ کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ بیٹھ کے دشمن ایجنسیوں سے پیسے لے کے، اس کا حساب کون دے گا؟ اب تو آپ نے رونا شروع کر دیا ہے کہ میں پاگل ہوں، میرا ذہنی توازن درست نہیں ہے. یہ عادل راجہ کہہ رہا ہے، یہ عادل راجہ کہہ رہا ہے، اور یہ خود مان بھی رہا ہے. اور عمران ریاض خان نے بھی اس کو ایکسپوز کر دیا، صنم جاوید نے بھی اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، پی ٹی آئی کے متعدد لوگ اس کو آلریڈی ایکسپوز کر چکے ہیں. تو ناظرین اس امید کے ساتھ کہ الحمدللہ ہماری کی ہوئی جو انیشیٹ تھا، جو ہماری کی ہوئی اسٹارٹ کی ہوئی کوشش تھی، وہ اپنے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ پہنچ گئی ہے. اور اب آئندہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ بندہ اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی تو یہ چپ کر جائے گا، خاموش ہوگا، اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ اور یہ جو فساد فی الارض یہ پھیلاتا رہا ہے اور یہ جو فاسق جو جھوٹیاں کہانیاں یہاں پہ سناتا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ معافی مانگے گا. اس کے علاوہ اس کو کوئی اور معاف نہیں کر سکتا. تو ناظرین یہ تھی عادل راجہ کی حقیقت. اور یہ جو کل سے سوشل میڈیا پہ یہ جو ہے ایک نہ تھمنے والی جنگ، سرد جنگ شروع ہو گئی ہے، اس کا فیصلہ وقت کرے گا. لیکن آپ انڈاؤٹڈلی اب عمران ریاض خان کے بارے میں اس کے 2 طرح کے ٹویٹس ہیں، وہ ہم نے پچھلے بھی ٹویٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. ابھی اس نے 2 دن پہلے ٹویٹ شیئر کیا تھا، بلے بلے شاباش شاباش، عمران ریاض خان نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو اب ایک رات میں عمران ریاض خان کی قربانیاں ختم ہو گئی ہیں. ناظرین یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ 10 منٹ پہلے کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے، 10 منٹ بعد وہ اپنی ہی بات سے مکر جاتا ہے. اپنی بات سے مکر گیا. یہ پہلے تو عمران ریاض خان کو ویلکم کر رہا تھا نا وہاں پہ بیٹھا ہوا. اب عمران ریاض خان کو آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کیے جا رہا ہے. اب وہ اس کو بغیر کچھے والا ٹارزن اور کیا کیا کہی جا رہے ہیں، وہ بھی اس کو گدھ کہہ رہے ہیں، پیسے کھانے والا. تو ناظرین اب آپ کے سامنے جو ہے وہ پورے کا پورا منظرنامہ ہے. ہماری یہ کوشش ہے، یہ تحقیقی مرکز کی یہ کوشش ہے، ہم نے آج تک کوشش کی ہے ہمیشہ آپ تک خبر پہنچائی جائے، اور وہ خبر جو کہ پیٹنٹ اور ویلڈ ہو. اور اس بندے کی حقیقت ہم نے کھول کھول کے آپ تک بیان کی. سوشل میڈیا بھرا پڑا، لوگ مجھے جو ہے مجھ سے بدظن ہو گئے تھے، مجھے کہتے تھے کہ نقوی صاحب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، آپ کیوں اس کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں. میں اس لیے کر رہا تھا کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے خلاف سازش کون کر رہا ہے، عمران خان کے خلاف سازش کون کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے خلاف سازش کون کر رہا ہے. یہ بندہ کر رہا تھا، عادل راجہ کر رہا تھا. اور آج
یہ میں دوبارہ پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ناظرین، عمران ریاض خان اس کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا، مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے، یا پھر یہ اب اس کو گھر تک چھوڑ کے آئے گا، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن جھوٹا کون ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ ایک مرتبہ دوبارہ پھر میری اوورسیز پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را چیزوں کو ٹھنڈا ہونے دیں، چیزوں کو گفتگو کی طرف جانے دیں، ڈائیلاگز ہونے دیں، معاملات کو آگے بڑھنے دیں، تاکہ عمران خان بھی باہر آ سکے، پی ٹی آئی کے حالات بھی بہتر ہو سکیں، اور یہ ملک یہ واپس اپنی اصل جگہ پہ جا سکے۔ ہمارے حالات وہ بہت ٹائٹ ہیں، اور یہ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ڈائیلاگز کے ذریعے ہو سکتے ہیں، چیزوں کو آگے بڑھا کے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس ملک میں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، اور یہ جو فاسق راجہ جیسے جاہل مکار عیار لوگ ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو۔ اللہ حافظ۔